یار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل مومن وہ ہے جو لوگوں میں اخلاق میں سب سے اچھا ہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ عقلمند مومن کون ہے؟ ظاہر ہے کہ دنیا میں چالاکی، عقلمندی، ہوشیاری کے بہت سارے معیار ہیں. بہت سارے لوگوں کو عقلمند اور چالاک سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں عقلمند مومن کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اکثرہم للموت ذکرا، جو شخص اصل عقلمند وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اس لیے کہ موت اٹل حقیقت ہے اور آج اس کی تو کل ہماری باری ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی تو کل ہماری باری ہے. ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے، ایک تلخ جام ہے جسے ہر شخص کو پینا ہے. تو ایک عقلمند مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور موت سے وہ غافل نہیں ہوتا ہے، بلکہ عقلمندی کی بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کی موت سے عبرت اور نصیحت پکڑتا ہے. اور یاد رکھیے، ایک انسان لاکھ بیانات سن لے اور اس کو کتنی نصیحتیں کر دی جائے، بسا اوقات نصیحتوں کا، تقریروں کا، بیانات کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہے جتنا کسی کی موت سے نصیحت حاصل ہو جاتی ہے. اگر کوئی انسان کسی کی موت کو قریب سے دیکھے اور اس کے جنازے کفن دفن میں شریک ہو اور عبرت کی نظر سے دیکھے، ہر چیز پر غور و فکر کرے، تو نصیحت کے لیے، اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے وہ ایک موت کافی ہے اس کے لیے. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کسی کی موت کو، کسی کے جنازے کو، کسی کے کفن دفن کو شریک تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن عبرت اور نصیحت نہیں پکڑتے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں بھی ایک دن ان تمام مراحل سے گزارا جائے گا جو آج ہم دوسرے کے لیے کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کی نصیحت کے لیے موت ایک بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی نصیحت ہے موت. تو آپ نے کہا کہ جو شخص لوگوں میں سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا ہے وہ سب سے بڑا عقل مند ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اے لوگوں، تم موت کو یاد کرو، بہت کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ موت کو جو شخص جتنا زیادہ یاد کرتا ہے وہ موت کی یاد